پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعن الدائم على اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ مولا سید الشہداء جب مدینہ اور مکے سے خارج ہوئے، عراق کی طرف اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے، تو منزل ثعلبیہ پر جب پہنچے، کسی نے آپ سے سوال کیا اس آیت کے متعلق کہ ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو دعوت دیں گے، بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ ساتھ، یعنی لوگوں کو ان کے رہبر اور امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا دو قسم کے امام ہے، فرمایا دو قسم کے امام ہے، ایک امام ایسا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، دوسرا امام وہ ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اعمال حسنہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آیت کا مطلب یہی ہے، فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس لیے ایک گروہ جنت جائیں گے، ایک گروہ جہنم میں جائیں گے، یعنی جہنم میں جانے والے اس امام کی پیروی میں جہنم میں جائیں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت جانے والے سب اس امام کی پیروی کرتے ہوئے جنت جائیں گے جو لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جہنم کی طرف دعوت دینے والے امام ظاہر دنیا میں ان تمام افکار، عقائد اور اعمال کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے جو انسان کو جہنمی بناتا ہے۔ اسی طرح سے جنت لے جانے والے امام انسانوں کو ان عقائد کی طرف، ان نظریات کی طرف اور ان اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں جن کی وجہ سے انسان جنتی بن جاتا ہے۔ کسی اور شخص نے جب امام سے پوچھا مولا معرفت خدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت، یعنی خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اپنے زمانے کے امام کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر خدا کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ائمہ اطہار سے یہ دعا روایت میں آئی ہے، اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر تیری معرفت نہ ہو تو نبی کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی معرفت ہو جائے تو ایسے نبی کی طرف جائیں گے جو خدا کے ذات کے ساتھ مناسب ہو، خدا کے ذریعے نمائندہ خدا کو پہچان سکتے ہیں۔
اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، خدایا اپنے نبی کے معرفت مجھے عطا فرما، اگر نبی کے معرفت نہ ہو تو حجت اور امام کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کے معرفت کے بعد پہچان لیں گے، جان سکتے ہیں کہ اس نبی کا جانشین کون ہو سکتا ہے۔ نبی کو دیکھ کر جانشین نبی کی معرفت ہو سکتی ہے۔ اللہم عرفنی حجتک، خدایا اپنی حجت کی معرفت مجھے عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر تو اپنی حجت کی معرفت مجھے عطا نہیں کرے گا، اذن ضللت عن دینی، پھر میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ دین اخذ کرنا ہے حجت سے۔ حجت باب علم نبی ہے، حجت کشتی نوح ہے۔ اگر حجت کی معرفت نہ ہو تو دین کس سے لے؟ جاہلوں سے، فاسقوں سے، گمراہوں سے، اسی لیے دین کے لحاظ سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو امامت کے حوالے سے سید الشہداء، حقیقت میں سید الشہداء کے قیام کا سب سے اہم وجہ امامت تھی، یعنی امامت کے وظیفے پر عمل کرنے کے لیے قیام کیا ہے۔ امامت یعنی اسلام کی حفاظت کے ذمہ دار، امامت اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری، امام اسلام کے حفاظت کے ذمہ دار کس حوالے سے؟ وجود کے حوالے سے، وجود اسلام کی حفاظت ہو، علم کے حوالے سے سارے علوم اسلام کی حفاظت ہو، سیاست کے حوالے سے اسلامی حکومت کی حفاظت ہو، تربیت کے لحاظ سے امت کی صحیح تربیت ہو۔ تو امامت در حقیقت اسلام میں اس کے بغیر اسلام باقی نہیں رہ سکتا، امامت کے بغیر۔ تو کربلا کے قیام کا وجہ بھی امامت تھا۔ امام نے دیکھا کہ دین کا وجود خطرے میں ہے، دین کی حکومت خطرے میں ہے، دین کی تربیت خطرے میں ہے، دین کے معارف اور تعلیمات خطرے میں ہے، تو آپ نے یہ قیام فرمایا، کیونکہ امامت کا سب سے اہم ہدف یہی ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا، وہ امام بنایا، رہبر بنایا۔ کس چیز کا رہبر بنایا؟ کس چیز کا رہبر بنایا؟ ظاہر ہے دینی لحاظ سے، تعلیمات دین کے لحاظ سے انہی کے رہبری میں ہم چلتے ہیں، سیاسی لحاظ سے انہی کی رہبری میں ہم چلتے ہیں، کردار کے لحاظ سے انہی کے کردار کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، اور عملی لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے انہی کی ولایت حاصل ہے ہمارے دلوں پر۔ امام جو رہبر ہے، قلبی رہبر ہے، ولایت تکوینی ہے، دلوں کے جس طرح سے شیطان گناہگار لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اسی طرح سے امام حق اچھے لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نمائندہ اللہ، شیطان کے تأثیر پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو امام کی تأثیر، امام خدا کا نمائندہ ہے تو ایک ولایت رکھتا ہے، دلوں کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے تعلیمات اسلامی کے لحاظ سے وہ ہمارے امام ہے، رہبر ہے۔ جب ہم امام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، معنی کیا ہے؟ یعنی یہ 12 ہستیاں ہمارے رہبر ہے۔ کس حوالے سے؟ علمی حوالے سے، یعنی اپنا دین پورا کا پورا ان سے لیتے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے، یعنی ہم صرف ان کی حکومت کو مانتے ہیں، ان کی غیبت کے دوران ان کے جانشینوں کی حکومت کو مانتے ہیں۔
اور کردار کے لحاظ سے یعنی ہم ان کے کردار کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، اور ولایت کے حوالے سے یعنی یہ ہمارے دلوں کے رہبر ہے، ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور دلوں کو خدائی بنا سکتا ہے، البتہ ہمارے دل کا ایک صحیح رابطہ ہو امام کے ساتھ، کیونکہ شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو شیطان کی ولایت کو قبول کرتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، قرآن فرماتا ہے شیطان ان لوگوں پر مسلط ہے جو شیطان سے محبت کرتے ہیں، جو شیطان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امام حق ان لوگوں کے دلوں کو خدا کے طرف مائل کرتے ہیں جن کا ایک ولایت ہو، محبت ہو، حقیقی سچی محبت ہو اور ولایت ہو امامت کے ساتھ۔ امام یعنی رہبر، رہبر کا معنی کیا ہے؟ یعنی امام کا کام رکنا نہیں ہے، ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، علمی میدان میں، سیاسی میدان میں، روحانی میدان میں، کردار کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، ہر میدان میں آگے بڑھتا ہے امام۔ خود امام کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے امام مسلسل حرکت میں ہے، تو امام کی پیروی کرنے والے بھی حرکت میں ہونا چاہیے، ورنہ امام سے جدا ہو جائیں گے۔ کیسے حرکت؟ علمی لحاظ سے حرکت میں ہو، قدم بے قدم آگے بڑھ رہے ہو، سیاسی لحاظ سے حرکت میں قدم بے قدم سیاسی لحاظ سے بہتری کی طرف ہو، امامت کی پیروی کرتے ہو، کردار کے لحاظ سے لمحہ بے لمحہ اچھی کردار کے مالک ہو رہے ہو۔ اور تو یہ امام کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے امام آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے پیروی کرنے والوں کو بھی چاہیے آگے بڑھے، ورنہ امام سے جدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے امت کا لفظ آیا، امت یعنی وہ گروہ جو بامقصد گروہ ہے۔ اما عربی زبان میں قصد کرنے کو کہتے ہیں، ارادہ کرنے کو۔ امت یعنی بامقصد گروہ۔ ابھی مغربی نظام والے کہتے ہیں کہ جو لوگ چاہے وہی ٹھیک، نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ امت ہے، بامقصد گروہ ہے، اس گروہ کا ایک مقصد ہے، مقصد اسلام ہے، قرب خدا ہے، اور اس مقصد تک رہبری کرنے والا امام ہے، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے۔ تو قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا۔ یہاں پر منہم ہے، اب منہم کے بارے میں ادبی گفتگو ہو سکتی، لیکن دوسری آیت میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، منہم کے بغیر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے۔ امام کا کام ہدایت کرنا ہے۔ اگر امام کو مانیں گے اور امام کی ہدایات کو آپ نہیں لیں گے تو پھر ماننے کے معنی نہیں رہے۔ امام کا فلسفہ یہ امامت ہدایت ہے، علمی ہدایت، سیاسی ہدایت، کردار کی ہدایت، قلبی ہدایت، دل کو خدائی بنانا، فکر کو خدائی بنانا، کردار کو خدائی بنانا، جسم کو خدائی بنانا، روح کو خدائی بنانا۔ یہ یہدون ہدایت کرتے، بے امرنا، وہ ہدایت بھی حکم خدا کے مطابق، خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہدایت نہیں کرتے ہیں، خواہشات نفسانی کی طرف ہدایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ بے امرنا، ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ یہ لما صبروا، وہ ہدایت کرتے ہیں، مقام امامت پر فائز ہو گئے، فائز ہونے کے بعد ہدایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ لما صبر، کیونکہ یہ لوگ عملی مقام میں صابر تھے، تمام دین پر عمل کرنے میں صابر تھے اور کامیاب ہو گئے۔ قرآن میں فرمایا نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابروں کو بشارت دو، صابر لوگوں کو بشارت دو کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، اور صبر کیوں کیا؟
اس وجہ سے کہ یہ پہلے سے ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ امام وہ ہے جس کو یقین ہو، علم کا اعلیٰ درجے کا نام یقین ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم اس طرح سے ابراہیم کو باطن آسمان و زمین میں ہماری حکومت، ہماری طاقت کو دکھاتے ہیں، حقیقت آسمان و زمین دکھاتے ہیں، ہماری ملوکیت کو، ہماری قدرت کو دکھاتے ہیں۔ دکھاتے، نوری کا معنی کیا؟ دکھاتے ہیں، اس کو آگاہ کرتے نہیں فرمایا، دکھاتے ہیں لیکون من الموقنین، تاکہ اہل یقین بن جائے۔ امام اہل یقین ہے، یقین کی وجہ سے صابر ہو گئے۔ جب یقین تھا تو صبر کیا تمام مشکلات کے موقع پر۔ اسی آیت میں آیے امتحان میں فرماتا ہے کہ بشر الصابرین، صابرین کو بشارت دو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی توحید صحیح ہے، ان کے معاد صحیح ہے، یعنی ان کا عقیدہ صحیح ہے، یقین رکھتے ہیں اپنے عقیدے پر۔ تو یہ امام ہے، صابر تھے مقام عمل میں، اہل یقین تھے مقام علم میں، اسی لیے ان کو امام بنایا تاکہ یہ ساری انسانیت کی ہدایت کرے ان تمام منازل کی طرف جن منازل پر امام فائز ہو چکے ہیں۔ یہ امام، اب ایسے امام کی پہچان آسان نہیں، اسی لیے جعلناہم، ہم نے ان کو امام بنایا۔ یہ جعل بنانا تشریعی بھی ہے، تکوینی بھی ہے۔ تشریعی یعنی، تشریع کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم نے بنایا۔ حضرت ابراہیم کی آیت میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ اور لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ، میرا یہ پیمان ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ امامت عہد الہی ہے، ظالم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ظالم یعنی گناہ گار، گناہ کرنے والا ہر ایک ظالم ہے۔ ظالم النفس، قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے، گناہ کرنے والے اپنے اوپر ظلم کرتے۔ اس بنا پر ظاہر ہے امامت کا یہ مقام ہے، اور امام کو خدا ہی جعل کرتا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ معصوم ہے یا نہیں ہے یہ۔ لیکن خدا امام کو امام بناتا ہے، بنانے والا خدا، لیکن اس سے پہلے خدا اس کو صلاحیتیں دیتا ہے، یقین دیتا ہے، صبر کے مقام پر فائز کرتا ہے، حکم کرتا ہے ہدایت کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ یعنی امام پہلا کمالات کے لحاظ سے امام بن گئے، امام بننے سے خدا نے اس کو امام بنایا۔ یا مثلا ایک ہسپتال کے ڈاکٹر لیجئے، سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس کو ہیڈ بنایا گیا ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس کو ہیڈ بنایا گیا ہے۔ یہ امامت خاصہ ہے، امامت تشریعی ہے۔ امامت تشریعی یعنی شریعت نے ان کو امام بنایا، لیکن کس بنا پر؟ صلاحیتوں کے مالک ہونے کی وجہ سے، ہر میدان میں سب سے آگے ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ عرض کروں، امام برحق، امام تشریعی، امام برحق، امام الہی اپنی ذمہ داری پر صحیح عمل نہیں کر سکتا ہے جب تک معاشرہ ساتھ نہ دے۔ امامت اسلام میں عام ہے، یعنی ہر انسان کو چاہیے امامت کرے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کو تشریعاً خدا نے امام نہیں بنایا ہے، لیکن انسانوں کو اس طریقے سے خلق کیا ہے، کچھ انسانوں میں صلاحیت زیادہ ہے، وہ دوسروں کی رہبری کر سکتا ہے۔ کچھ انسان ایسا ہے فطرتاً، جب دیکھتا ہے کہ فلان کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ امامت ایک ہمگیر صفت ہے انسانی معاشرے میں، یعنی کچھ لوگ رہبری کرتے ہیں، کچھ لوگ رہروی کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ قابل لوگ ہیں
اور کچھ لوگ ناقابل ہے، قابل لوگوں کے نقش قدم پر چلنے پر راضی ہے۔ یہ پوری تاریخ بشریت کو آپ دیکھیے، اور اسی طرح سے ابھی کے حالات دیکھیے، ہر میدان میں دیکھیے، سائنس کے میدان میں ہو، سیاسی میدان میں ہو، عسکری میدان میں ہو، جس میدان میں بھی ہو، کچھ لوگ زیادہ قابل ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی رہبری کرتے ہیں، کچھ لوگ کمتر قابل ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اہل حق ہے وہ امامت کرے، یعنی لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کی رہبری کرے، لوگوں کو راہ حق کی طرف لائے۔ سیاسی میدان ہو، عسکری میدان ہو، اخلاقی میدان ہو، اجتماعی میدان ہو، ہر میدان میں اگر اہل حق خواص نے، رہبر معظم انقلاب کی کئی گفتگو ہے خواص کے بارے میں، وہ لوگ جو امامت کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو لائق ہے، قابل ہے، خود سوچ سکتے ہیں، خود چل سکتے ہیں۔ ایک گروہ انسانوں میں یہ ہے، خود سوچتے ہیں اور خود چلتے ہیں۔ دوسرا گروہ کون ہے کہ نہیں، نہ خود سوچتے ہیں نہ خود چلتے ہیں، دوسرے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ بزرگان کیا سوچتے ہیں، اسی کو اپنی سوچ بناتا ہے، بزرگان کس طرف چلتے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ عوام رہرو ہے، خواص رہبر ہے۔ رہبر کو فارسی میں رہبر، عربی میں امام، اردو میں قائد کہتے ہیں۔ تو یہ امامت ایک ہمگیر صفت ہے انسانی معاشرے میں۔ اہل حق کو چاہیے جن میں قابلیت ہے وہ امامت کرے۔ امامت ہمگیر ہے، عرض کیا۔ آپ دیکھیے گھر میں کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہے گھر میں، گھر کی ریاست مرد کے ہاتھ میں، اس کے بغیر سسٹم نہیں بنتا ہے۔ جہاں پر بھی ایک گروہ ہو وہاں پر ایک کے پاس خاص اختیار، خاص ذمہ داری ہونا چاہیے تاکہ اس گروہ کی قیادت کر سکے، اس گروہ کے انتظام کر سکے، اس گروہ کو مقصد کی طرف لے جا سکے۔ چھوٹا گروہ بڑھ، پیغمبر خدا نے فرمایا اگر تم 3 آدمی سفر کرو، ایک کو اپنا لیڈر بناؤ، ایک کو اپنا حکمران بناؤ، تاکہ جب بھی سفر کے دوران اختلاف ہوتا ہے مختلف مواقع میں، اس وقت ہر اس کے بعد آخری بات ہو، اس کا فیصلہ آخری ہو، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اس گروہ کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، ذمہ داری قبول کرے اور مشکلات کو برداشت کرے۔ تو آپ اسی لیے ہر گروہ نے اگر اپنا کام کیا، اپنی ذمہ داری انجام دی، تو امام حق کی امامت اور حکومت اور رہبری عملی ہوئی، ورنہ نہیں ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جو ہر میدان میں بے مثال ہے؟ پیغمبر کے 2 معجزہ ہیں، ایک قرآن، دوسرا علی۔ پیغمبر کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک قرآن اور علی۔ یعنی علی خود ایک معجزہ ہے پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن وہ علی آپ دیکھیے فرماتے ہیں اگر جعفر اور حمزہ زندہ ہوتے عقیل اور عباس کے بجائے تو میرا حق غصب نہ ہوتا۔ یعنی امام برحق کی امامت نافذ ہونے کے لیے پائن تر درجے کے جو خواص ہے، جو امام ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری بہتر انجام دے دے تو امام برحق کی امامت عملی ہو جاتی میدان میں۔ دیکھو خدا کی خداوندی، توحید عملی ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ موحدین میں قابلیت ہو، صلاحیت ہو تو زمین پر پیغام خدا کو عملی کرے گا، توحید کو عملی کرے گا۔ رسول خدا کی رسالت کس طرح سے عملی ہو سکتی ہے؟ ماننے والے قابل اور لائق ہو اور امامت کرے، قیادت کرے، اپنی ذمہ داری انجام دے دے تو یہ عملی ہو سکتی ہے۔ ورنہ ابھی رسول خدا کو ماننے والے سب غلام ہیں رسول خدا کے منکرین کے۔ امامت وہ لوگ کر رہے ہیں، مغرب والے کر رہے ہیں، رسول خدا کے ماننے والے ان کے غلام ہیں۔ تو امام برحق اس وقت
اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر کر سکتا ہے. غدیر کا مطلب یعنی ٹاپ پر معصوم امام ہونا چاہیے. امامت کا مطلب کیا؟ یعنی ٹاپ پر معصوم امام ہے، لیکن اس امام کے ماتحت جو خواص ہے، جو رہبران ہیں، جو چھوٹے امام ہیں، وہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو انجام دے دے. کیونکہ انسانی معاشرے میں ایسا ہی ہے، 3 دوست ہو، ایک دوست زیادہ سمجھدار ہے، دوسرے دونوں اس کی پیروی کرتے ہیں. گھر میں جو زیادہ سمجھدار ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، گاؤں میں جو زیادہ سمجھدار ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہر گروہ میں یہی ہے. اسی لیے ہر گروہ کے جو قابل اور لائق آدمی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے دے تو یہ معاشرہ بہترین شکل میں چلے گا. اور پورے انسانی معاشرے میں قابل لوگ، لائق لوگ، رہبران اپنی ذمہ داری کو صحیح انجام دے دے تو امام حق کے تمام احکام، تعلیمات عملی ہو جائیں گے معاشرے میں. اس کے بغیر آپ دیکھتے ہیں ایک سقیفہ بنایا جاتا ہے اور امام حق کو اپنی ذمہ داری انجام دینے سے روک دیتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں کیا ہے، اسلام کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے ہیں، امامت کے فریضے پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو کفار ہے وہ قیادت کر رہے عالم کی. اسی لیے قرآن نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت کے دن تمام لوگوں کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہر گروہ کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے. جس نے علی کی پیروی کی علی کے ساتھ، جس نے دشمنان علی کی پیروی کی ان کے ساتھ، جس نے ٹرمپ کی پیروی کی ان کے ساتھ، جس نے ظالم حکمرانوں کی پیروی کی ان کے ساتھ، جس نے ایک کرپشن کرنے والے کی پیروی کی ان کے ساتھ، جس نے ایک خائن کی پیروی کی ان کے ساتھ، جس نے ایک منصف عادل آدمی کی پیروی کی اس کے ساتھ. یعنی قیامت کے دن دنیا میں بھی ہر گروہ اپنے رہبر کے ساتھ محشور ہے. رہبر صحیح ہو یہ گروہ صحیح ہے، رہبر غلط ہو یہ گروہ غلط. آخرت میں بھی ہر گروہ اپنے رہبر کے ساتھ جائیں گے. رہبر جہنم جائے تو یہ گروہ جہنم، رہبر جنت جائے یہ گروہ جنت. خود قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ان لوگوں کو ائمہ باطل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے ان کو امام بنایا، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کس کی طرف؟ آتش کی طرف، جہنم کی طرف. کچھ لوگ ابھی دنیا میں جو رہبران ہیں وہ لوگوں کو خدا کی طرف، پیغمبر کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، انسانیت کی طرف، شرافت کی طرف، کمالات کی طرف دعوت دیتے یا گناہوں کی طرف دعوت دیتے. گناہوں کو مواقع اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ آدمی کو کار خیر انجام دینا ناممکن ہو جاتا ہے. شہوت رانی کو اتنا عام کرتے ہیں ٹی وی میں، وسائل میں، مختلف ذرائع میں کہ آدمی کو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور کیا نام ہے، رشوت، ظلم و ستم کو اتنا عام کرتا ہے کہ انسان عدل و انصاف کے ساتھ زندگی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو دنیا میں دعوت دیتے جہنم کی طرف. جعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا، یدعون الی النار، لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے. جبکہ ائمہ حق کیا ہے؟ فرماتا ہے وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا اور یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں حکم خدا کے مطابق. یہ خود پہلے ہی سے مقام صبر و مقام یقین پر فائز ہے، اسی لیے لوگوں کو حکم خدا کے مطابق لوگوں کی ہدایت کر سکتے. تو اس عالم میں 2 قسم کے، ایک امام معصوم ہے جو ٹاپ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ پورا عالم میں امامت ساری وہ جاری ہے. یعنی ہر ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں، فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، مالی لحاظ سے. تو اس میں دیکھیے کس کی پیروی آپ کرتے ہیں، صحیح آدمی کی یا غلط آدمی کی. تو ہمیں اگر حکومت امامت قائم کرنا ہے، اس وقت علی ہوتے ہوئے تنہا ہو گئے، ابھی امام زمانہ پردے غیب میں ہے، اگر امام کو بلانا چاہے تو اپنے سسٹم کو صحیح کر، اپنے گھر میں جو رہبر ہے وہ ایسا رہبر ہو
جو اسلامی معیاروں کے مطابق گھر کو چلائے. مسجد میں ایسا لیڈر ہے، انجمن والے ایسا ہونا چاہیے جو مرضی خدا کے مطابق مسجد کو چلائے، امام بارگاہ کو چلائے، مجالس کو مرضی خدا کے مطابق چلائے، کارخانہ، آفس، کمپنی، شہر، بلدیہ، حکومت، عدالت، ہر جگہ اگر یہ ہو تو یہ معاشرہ امامت حق کے لیے تیار معاشرہ ہے، تو امام معصوم آئیں گے. اگر معاشرے کے سارے معاشرے کے افراد، امام رضا نے کیوں قبول نہیں کیا؟ مامون نے جب پیشکش کی آپ خلافت قبول کریں، امام دیکھ رہے تھے سارے مشینری، اس خلافت کے سارے مشینری غلط لوگ ہیں، غلط لوگوں پر امام برحق آئے بھی امام برحق کے احکام معاشرے میں نافذ نہیں ہوگا، امام برحق کو بھی بدنام کریں گے. تو ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات میں خواہشات پر عقل کی حکمرانی ہو، شریعت کی حکمرانی ہو. اپنے گھر میں جو حرف حق کہتا ہے اس کی بات مانی جائے، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے امام بارگاہ میں، اپنی مسجد میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں، ہر جگہ. تو آپ دیکھیے بہترین سسٹم ہوگا. اسی لیے قرآن فرماتا ہے سورہ فرقان میں، وعباد الرحمن، خدا کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی صفات بیان کرتا قرآن 12 آیتوں میں. خدا کے اچھے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے آخر میں فرماتا ہے خدا کے اچھے بندے کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ان کی تمنا یہی ہوتی خدایا ہمیں امام بناؤ. یہ امام معصوم ٹاپ پر ہے، یہ آیت سب کے بارے میں ہے. ہر مسلمان کی تمنا یہی ہونا چاہیے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، خدایا ہمیں متقین کا امام بناؤ، رہبر بناؤ. پرہیزگار لوگوں کے ہم رہبری کرے، نہیں کہ گانے والوں کے رہبری کرے، جھوٹ بولنے والوں کے رہبری کرے، ظلم کرنے والوں کے رہبری کرے. متقین کے رہبر ہر مومن کی یہ تمنا ہونا چاہیے کہ جس گروہ کی وہ رہبری کرتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہو. اگر نہ ہو ان کو پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، تاکہ نظام تقوی ہو جائے. تو پھر امام المتقین آئے گا. ورنہ امام المتقین کے لیے جب ہم نے کچھ تیار نہیں کیا، اپنی ذات کو بھی تیار نہیں کیا ہے، تو ہم کس طرح سے، کس منہ سے امام کو دعوت دے سکتے ہیں اس مقصد کی طرف؟ تو کربلا میں بھی حسین تنہا ہونے کی وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی تھا کہ خواص نے، سمجھدار گروہ نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی. بلکہ خواص کی یہ صفت ہوتی، خواص یعنی وہ لوگ جو خود سوچ سکتے ہیں، خود اقدام کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، معاشرے میں مؤثر ہوتے ہیں. چاہے صحافی ہو، چاہے استاد ہو، چاہے سیاست مدار ہو، کوئی بھی ہو. اب یہ لوگ اگر صحیح ہو جائے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. قرآن میں فرماتا ہے کچھ جو قیامت کے دن کہیں گے اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، اپنے بزرگوں کی پیروی کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے دے خدایا کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. خدا فرماتے دونوں کے عذاب دگنا. یہ لوگ خود گمراہ ہو گئے، تم کو بھی گمراہ کیا، تم خود بھی گمراہ ہو گئے. ان لیڈروں کو مزید گمراہ کرنے کی صلاحیت دی، ظلم کرنے کی صلاحیت دی. تو عرض یہ ہے کہ یہ ذمہ داری انجام دینا ہے. وہاں پر کربلا میں حسین تنہا کیوں ہو گئے؟ خواص نے اپنی ذمہ داری انجام. وہ سمجھدار طبقہ، یہ سمجھدار طبقہ جو ہے، خواص جو ہے، عرض کیا انسانی معاشرے میں یہی ہوتا ہے، دوسرے خواص کی امامت کو قبول کرتے ہیں. خواص لائق ہونے کی وجہ سے انہی کو خریدتے ہیں، انہی کو رشوت دیتے ہیں، انہی کو حکومت دیتے ہیں. حکمران ظالم لوگ خواص کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، مختلف ذرائع سے. اور اگر خریدے نہ جا سکے تو دھمکی کے ذریعے، بدنام کرنے کے ذریعے،
قتل کے ذریعے، جیل کے ذریعے خواص کے منہ بند کرتے ہیں۔ عوام کو بیوقوف ہوتے انہی خواص کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، علماء سوء کے ذریعے، مفکرین کے ذریعے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ عوام کو پروپیگنڈے کے ذریعے، تبلیغات سوء کے ذریعے بیوقوف بناتے ہیں، خواص کو یا خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں۔ یہی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ اب خواص کو یہ عادت پڑی ہے کہ بھئی کوئی بھی حکومت آئے ان کو خریدتے ہیں، ان کو حکومت دیتے ہیں، ان کو دولت دیتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں، پیسے کے ذریعے قوم کو گمراہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بس جو بھی حکومت آتی ہے ان سے پیسے ملے تو وہ خاموش رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ظالمین کی حمایت کرتے ہیں، لیکن حکومت حق عدالت قائم کرتے معاشرے میں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے خواص عام طور پر حکومت حق کو پسند نہیں کرتے ہیں، عدالت کو پسند نہیں کرتے ہیں، اسلامی تعالیم کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ مشکل ہے، لیکن ہم انسانوں کی صحیح تربیت کر کے، فطرت کی طرف دعوت کر کے، قانون کی بالادستی معاشرے میں قائم کر کے، یہ نظام امامت معاشرے میں زندہ کر سکتے ہیں۔ مغرب والوں کی کامیابی، جو تھوڑی سی کامیابی ہے مشرق کے بنسبت، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کافی حد تک ہمارے مشرق کے بنسبت میں قانون کی بالادستی ہے، پورا نہیں ہے، وہاں پر بھی اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے، لیکن کافی حد تک قانون کی، یہی مادی قانون، یہی دنیاوی قانون، معنوی قانون، روحانی قانون، تزکیہ نفس کے مسائل تو وہاں ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہی دنیاوی نظام چلانے کے قانون کی بالادستی ہے۔ اسی وجہ سے وہ معاشرہ کم و بیش ترقی کی طرف ہے۔ اگر ہم روحانی قانون، مادی قانون، دنیاوی قانون، اخروی قانون کی بالادستی ہمارے معاشرے میں ہو، یہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہو جائے گا، دنیا کے لحاظ سے بھی ترقی، آخرت کے لحاظ سے بھی ترقی۔ پیغمبر خدا نے یہی فرمایا، تم لا الہ الا اللہ کہو تو دنیا کی حکومت تمہارے پاس ہوگی اور نعمتیں عام ہوں گی۔ قرآن فرماتا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر اہل قری مکہ والے ایمان لائے، با تقوی ہو جائے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر مغرب والے صرف دنیاوی چند قانون پر عمل کر کے ترقی کر سکتے ہیں، تو مسلمان اگر دنیاوی اخروی قانون الہی پر عمل کریں گے تو یقیناً برکتیں آسمانوں سے، زمینوں سے سرازیر ہوگی۔ لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو صحیح انجام دے دے، یعنی امام برحق بھی تشریف لائے گا اگر خواص اپنی ذمہ داری کو انجام دے دے، عوام اپنی ذمہ داری کو انجام دے دے، عوام ہونے سے نکلنے کی کوشش کرے، علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے یہ کوشش کرے کہ حقائق ان کے سمجھ میں آ جائے۔ آج 6 محرم کی مناسبت سے اور شہزادہ قاسم کی شہادت کی مناسبت سے چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے کئی فرزند تھے کربلا میں، آپ کے 6 فرزند کربلا میں شہید ہو گئے۔ حسن مثنیٰ زخمی ہو گئے، لوگوں نے سمجھا آپ شہید ہو چکے ہیں، اسی لیے آپ بچ گئے، اور ان کے عزیز جو ماں کی طرف سے رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو بچایا اور ان کے مداوا کیا، اور بعد میں صحت یاب ہو گئے۔ لیکن 6 فرزندوں کے درمیان یا 7 فرزندوں کے درمیان جو کربلا میں شہید ہو گئے، ان میں شہزادہ قاسم کا نام سب سے نمایاں ہے، درخشان نام ہے، سورج کی طرح چمکتا ہے، یہ آپ خود دیکھتے ہیں۔
سب کے سب امام کے فرزند تھے، لیکن شہزادہ کا نام یہ کس وجہ سے؟ شہزادہ کی اس معرفت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے۔ شب عاشور جب امام حسین نے خطبہ دیا، اصحاب کو کل پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا، شہادت سے آگاہ کیا، جنت میں ان کو اپنے مقامات دکھایا۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد شہزادہ قاسم آتے ہیں امام کی خدمت میں، مولا کیا میرا نام بھی شہداء کے درمیان ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا آپ بھی شہید ہو جائیں گے، بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آپ شہید ہو جائیں گے۔ شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ اس جملے کو سننا تھا، یہ باغیرت جوان بہت پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، مولا دشمن اشقیاء خیمے پر حملہ کرے گا۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا یہی مطلب ہے نا، 6 ماہ بچہ تو میدان میں جنگ کے لیے نہیں جائے گا، دشمن خیموں پر حملہ کریں گے۔ امام نے فرمایا شہزادہ علی اصغر کو لے جاؤں گا پانی پلانے کے لیے، لیکن پانی کے بجائے شہزادہ شہید ہو جائے گا، آگاہ کیا۔ لیکن شہزادہ قاسم خوش ہو گیا کہ آپ کا نام بھی شہیدوں کے درمیان ہے۔ جب گفتگو ختم ہوئی، حسین نے یہ پوچھا بیٹا یہ بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میری نظر میں، موت میری نظر میں۔ یہ معرفت شہزادہ قاسم کو دیکھے، 13 سال کا بچہ ہے، لاکھوں کے تعداد میں یا ہزاروں کے تعداد میں، 10,000 کے تعداد میں دشمن ہے، جو جوان جاتے ہیں شہید ہو کر اس کے لاش پہنچتی ہے، اس کے باوجود معرفت امام، معرفت خدا اس طرح سے ہے، فرماتا ہے احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے میری نگاہ میں۔ شہزادہ قاسم نے یہ جملہ فرمایا موت زیادہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے میری نظر میں۔ جب روز عاشوراء ہوا، ایک ایسا موقع آیا، شہزادہ آگے حسین کی خدمت میں، حسین کے سارے اصحاب شہید ہو گئے، بہت سے اہل بیت شہید ہو گئے تھے۔ آیا شہزادہ علی اکبر بھی شہید ہو چکا تھا، آئے حسین کی خدمت میں، مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجئے۔ اس نے جہاد طلب کیا لیکن حسین نے اجازت نہ دی۔ آپ میرے بھائی کے یادگار ہے، میں کس طرح سے آپ کو نرغہ اعداء کی طرف بھیج سکتا ہوں؟ اجازت نہ دی، اصرار کیا۔ روایت میں ہے حسین کے پائے مبارک پر گر پڑا، پائے مبارک کے بھی بوسے دینے لگا، مولا اجازت دیجئے، لیکن حسین نے اجازت نہیں دی۔ شہزادہ چلے گئے، بہت پریشان ہے، شہادت سے محروم ہونے پر بہت پریشان ہے۔ شہزادے کو اچانک یاد آیا، والد نے فرمایا تھا بیٹا اگر بہت سخت حالات سے دوچار ہو جاؤ تو میری وصیت کو پڑھنا، میری وصیت کھول کر پڑھنا۔ والد نے جو وصیت لکھ دی تھی اس کو کھولا، لکھا تھا بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں جب حسین تنہا ہو جائے اپنی جان فدا کرنا ہے۔ اپنے چاچا پر خط لے کر آ گئے، حسین کو دکھا دی۔ حسین نے اپنے بھائی کے خط کو سر آنکھوں پر رکھا اور شہزادہ کو اجازت دی، عجیب اجازت دی، عجیب اجازت دی۔ شہزادہ
شہزادے کے سر پر جو عمامہ تھا اس کو آدھا کیا، آدھے سے عمامہ بنایا، دوسرے آدھے کو کفن کی شکل میں شق کر کے شہزادے کو پہنایا۔ نہ معلوم اس کے راز کیا ہے۔ حسین اپنے کو تسلی دینا چاہتا ہے، حسین بھتیجا اب واپس نہیں آئے گا، یا شہزادے کی ماں اور بہنوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں، ان کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادے کی یہ آخری دیدار ہے، شہزادے کی شہادت پر صبر کرنا ہے۔ روایت میں ہے کہ شہزادہ اتنے چھوٹے تھے، وہاں خیمہ گاہ میں کوئی ذرہ شہزادہ کے برابر نہیں ملا۔ شہزادہ حسین سے بغل گیر ہو گئے، اتنا روئے کہ غش کر کے زمین پر گر گئے۔ وہ یہ واحد واقعہ ہے کہ حسین بھی زمین پر گر جاتے، شہزادہ بھی گر جاتا ہے۔ یہ واقعہ اکبر کے ساتھ پیش نہیں آیا، عباس کے ساتھ پیش نہیں آیا، اور محمد کے ساتھ پیش نہیں آیا، شہزادہ قاسم کے ساتھ پیش آیا۔ شاید حسن مجتبیٰ کی خوشبو تھی، جو بھی وجہ ہو، حسین نے شہزادوں کو الوداع کیا۔ روایت کہتی ہے، دشمن کے راوی کہتا ہے، چاند کا ایک ٹکڑا نکل آیا حسین کی خیمہ گاہ کی طرف سے، چاند کا ایک ٹکڑا نکل آیا، میدان میں گیا، خوب جنگ کی۔ ایک ملعون نے کمینگاہ میں بیٹھ کر شہزادہ کے سر اطہر پر مارا، سر کو شق کیا، سر کو زخمی کیا۔ شہزادہ نے آواز دی، چاچا میرا سلام ہو۔ حسین تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں، اس دشمن پر حملہ کرتے ہیں، دشمن کے ہاتھ کٹ جاتا ہے، وہ چیخنے لگتا ہے، باقی اشقیاء اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اس دوران گھوڑوں کی دوڑ کی وجہ سے بعض روایات کے مطابق شہزادہ کی لاش اپنی زندگی میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آیا۔ چاچا حسین شہادت کے بعد پامال ہو گئے تھے، لیکن شہزادہ شہادت سے پہلے آپ کے جسم اطہر گھوڑوں کے پامال ہو گئے۔ جب ہٹ گیا، گرد و غبار ہٹ گیا، حسین شہزادہ کے سرانے پر تھے، شہزادے کی آخری لمحات تھی۔ حسین نے فرمایا، بیٹا جس وقت آپ نے مجھے پکارا میں آپ کی خدمت میں نہ آ سکا، جب پہنچا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکا، پھر شہزادہ کو سینے سے لگایا، اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لایا۔ روایت میں ہے جب شہزادہ جا رہے تھے، کیونکہ چھوٹے تھے، اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر حسین سے بغل گیر ہو گئے تھے۔ اب حسین کے سینے پر شہزادہ کا سینہ ہے، اس کے باوجود شہزادہ کے پائے مبارک کھنچتی جا رہی ہے۔ راویان کہتے ہیں شاید اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے، شہزادہ کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔